بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المنہاج السوی میں ہمارا آج جو فصل ہے المنہاج السوی کی ہم پڑھنے لگے ہیں، یہ ہے فصل فی عدم نظیر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الکون، کہ کائنات میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظیر نہ ہونے کا بیان ہے۔ یہاں پر یہ بڑی خاص فصل ہے المنہاج السوی کی، اور مصنف المنہاج السوی حضور سیدی شیخ الاسلام نے ایک بہت پرانے اور اب یوں کہہ لیں کہ ایک ما بہن نزاع یا ایک شدید اختلافی مسئلہ کو یہاں پر سلجھایا ہے، اور اس کے لیے آپ نے ایک لفظ جو ہے نا عدم نظیر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استعمال کیا ہے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظیر جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اللہ رب العزت کی قدرت اور اختیار کو بیان کرتے ہوئے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ پاک ہر شے پر قادر ہے، تو انہوں نے قدرت سے یا اس کے قادر ہونے سے یہ معنی اور یہ مفہوم اخذ کرنے کی کوشش کی کہ چونکہ اللہ پاک ہر شے پر قادر ہے، لہٰذا وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ ہزاروں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا دے۔ ٹھیک ہے، ہر قریہ اور بستی میں علیحدہ علیحدہ محمد بھیج دے، ہزاروں خاتم النبیین بنا دے۔ تو یہ جب مسئلہ بیان کیا، یہ تقویت الایمان وغیرہ میں اسماعیل دہلوی اور ان لوگوں نے یہ بات کی، تو وہ ایک سو کالڈ توحید کا کنسیپٹ تھا، اور اس سے انہوں نے یہ چیز بیان کرنے کی کوشش کی کہ اللہ پاک اس چیز کی قدرت رکھتا ہے کہ وہ کئی محمد پیدا کر دے۔ تو اس کے جواب میں پھر مسئلہ امتناع نظیر علماء کے درمیان آیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اور پیغمبر کا آ سکنا، ایک تو یہ پہلو ہے اس کا، اور دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر آئے گا تو پھر کیا وہ خاتم النبیین ہوگا؟ یعنی اگر رب چاہے تو حضور کے بعد بھی کسی کو خاتم النبیین بنا کر بھیج دے، تو کیا اللہ کی قدرت اس طرح ہے؟ تو یہ دو مطلب انہوں نے اللہ کی قدرت کو بیان کرتے ہوئے بہت انہوں نے دھوکہ کھایا، جس کا پھر فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے تو پوری کتاب لکھی اس چیز کے اوپر، مسئلہ امتناع نظیر پر، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی اور نظیر آپ کے بعد ممکن نہیں، محال۔ اب وہ کیوں ممکن نہیں؟ کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ اگر کوئی دوسرا بندہ آتا ہے اور وہ بھی خاتم النبیین ہوا تو پھر حضور خاتم النبیین نہ ہوئے۔ حضور خاتم النبیین ہیں تو پھر وہ خاتم النبیین نہیں ہو سکتا۔ یہاں سے ہے امتناع نظیر، حضور کی مثل کسی اور کا ہونا یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر دو حضور کی مثل مان لینا، یہ جو ہے نا اجتماع ضدین یا اجتماع نقیضین اس سے لازمی آتا ہے۔ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی کو اور کو مثل مان لیا جائے تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اگر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح ہی ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، تو پھر وہ آخری نبی نہیں ہوگا، اور اگر اسے آخری نبی مانیں گے تو آقا علیہ السلام کی ختم نبوت نہیں ہوگی۔ حضور علیہ السلام کے دین کو آخری مانیں گے پھر اس کا دین آخری نہیں ہوگا، اس کے دین کو آخری مانیں گے تو حضور کا دین آخری نہیں ہوگا۔ تو حضور علیہ السلام کی مثال ماننے میں یہ دونوں باتیں جو ہے نا یہ لازم آتی ہیں، اجتماع ضدین لازم آتا ہے۔ تو اس لیے پھر علماء کرام نے اس کے اوپر یہ کلام کیا ہے کہ اگر تو اس کی کتاب کو آخری مانیں گے تو حضور کی کتاب آخری نہ رہی، اور حضور کی کتاب کو آخری مانتے ہیں تو پھر اس کی کتاب آخری نہ رہی۔ اگر اسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مثل فرض کر لیا جائے تو اگر وہ آخری ہوا تو خود حضور آخری نہ ہوئے، اور اگر حضور آخری ہوں گے تو پھر وہ آخری نہیں ہوگا۔ حضور علیہ السلام سب سے پہلے شفاعت کرنے والے ہوں گے تو پھر وہ نہیں ہوگا، اگر وہ پہلے شفاعت کرنے والا ہوگا تو پھر حضور نہیں ہوں گے۔
تو حضور جیسا ہونا، امتناع نظیر جو ہے نا، حضور کی مثل ہونا، یہ ممکن ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ آقا علیہ السلام سب سے پہلے پرصراط سے گزرنے والے ہوں گے، پہلے جنت میں جانے والے ہوں گے، سب سے پہلے آپ کی قبر انور کو کھولا جائے گا۔ اگر یہ مان لیا جائے جی بالکل حضور جیسا اللہ پاک قدرت رکھتا ہے بھیج دے، تو پھر اگر جنت میں وہ پہلے داخل ہوگا تو حضور نہیں ہوں گے، حضور پہلے داخل ہونے والے ہوئے تو وہ نہ ہوئے۔ اگر حضور کی پہلے قبر کھولی جائے گی تو اس کی نہیں کھولی جائے گی، اگر اس کی پہلے کھولی جاتی ہے تو پھر آقا علیہ السلام کی پہلے نہیں کھولی جائے گی۔ تو یہ یعنی اگر یہ بھی کہہ لیں کہ حضور بھی آخری اور وہ بھی آخری، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہاں سے پھر علماء کرام نے مسئلہ امتناع نظیر جو ہے اس کو بیان فرمایا کہ آقا علیہ السلام قیامت والے دن کے سردار ہوں گے۔ اگر آپ کہیں جی حضور جیسا رب اور بھی پیدا کر سکتا ہے تو پھر وہ بھی سردار، حضور جیسا ہوگا تو پھر تو لازمی ہے کہ وہ بھی قیامت کے دن کا سردار ہو۔ اگر وہ قیامت کے دن کا سید ہے اور لواء الحمد اس کے ہاتھ میں ہے تو پھر حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں نہیں ہوگا، حضور کے ہاتھ میں ہے تو اس کے ہاتھ میں نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت کی دائیں جانب آقا علیہ السلام کے لیے قیامت والے دن اللہ رب العزت کے عرش کے اوپر مقام محمود ہوگا۔ اگر وہ مقام محمود تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے تو اگر آپ جیسا کسی کو اور مان لیا جائے تو اس کے لیے نہیں ہوگا۔ اگر مان لیا جائے کہ حضور جیسا کوئی اور بھی ہے تو پھر اس کے لیے مقام محمود مانیں گے تو پھر حضور کے لیے نہیں ہوگا۔ تو اس طرح یعنی آپ ہزارہا جو خصائص تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں وہ بیان کرتے چلے جائیں، تو اگر وہ آپ حضور کے لیے خاص مانتے ہیں تو پھر اس کے لیے نہیں ہوں گے، اگر اس کے لیے مانتے ہیں تو پھر حضور کے لیے نہیں رہتے۔ تو یہ جو مسئلہ ہے نا، یہ جو ہے اجتماع نقی ذہن کو لازم کرتا ہے۔ لہٰذا علماء کرام نے یہ فرمایا کہ امتناع نظیر یعنی کوئی بھی آقا علیہ السلام کی مثل اور مثال نہیں ہو سکتا۔ جس طرح اللہ رب العزت اپنی خالقیت میں وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح حضور علیہ السلام بھی اور آقا علیہ السلام کی اللہ رب العزت کی پوری مخلوقات میں حضور علیہ السلام جیسا بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنی خالقیت میں وحدہ لا شریک ہے۔ جس طرح دو خدا ہونا محال ہے، اسی طرح دو مصطفیٰ ہونا بھی محال ہے۔ نہ دو خدا ممکن ہے، نہ دو مصطفیٰ ممکن ہے۔ اگر آپ کہیں جی کہ حضور جیسے رب اور بھی ہزاروں بنا کے بھیج سکتا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، اگر وہ حضور جیسے ہیں تو پھر ضروری ہے کہ ان کے اندر آقا علیہ السلام کے وصف پائے جائیں۔ اگر کوئی ان کے اندر حضور کے وصف نہیں تو وہ حضور کی مثل نہ ہوئے، اور اگر آپ حضور کے وصف ان میں ثابت کریں گے تو ختم نبوت نہیں رہتی۔ حضور کے سارے خصائص اگر اس کو اٹھا کے دے دیں گے تو حضور کے لیے نہیں بچیں گے۔ اگر آپ کہیں کہ نہیں یہ خصائص تو حضور کے لیے ہیں، اس کے لیے یہ ختم نبوت بھی نہیں ہے اور یہ خصائص نہیں ہیں، وہ مثل نہیں ہوگا۔ تو مثل مانیں گے تو خصائص کی انکار ہو جائے گا، اس کے لیے خصائص مانیں گے تو پھر مثل نہیں ہوگا۔ تو حضور سیدی شیخ الاسلام یہاں پر جو لفظ لے کر آئے نا، انہوں نے ایک لفظ سے پورے کے پورے مسئلہ کو واضح فرما دیا اپنے ترجمۃ الباب کے اندر ہی کہ فصل فی عدم نظیر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الکون، کہ کائنات میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثل نہ ہونے کا بیان۔ کوئی تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نہیں ہو سکتا۔ اور اگر آپ کہیں کہ رب اتنی قدرت رکھتا ہے کہ وہ جتنے چاہے محمد بنا دے، تو پھر آپ کو اگر وہ حضور جیسے ہوئے تو حضور کے خصائص ادھر ثابت کریں گے تو حضور سے نفی ہو جائے گی، حضور کے لیے ثابت کریں گے تو ادھر نفی ہو جائے گی۔ اس لیے امتناع نظیر ہے یہ کہ آقا علیہ السلام کی مثل ممکن نہیں۔ یہاں پہ کوئی شخص یہ بات کر سکتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، کہ آپ فرما دیجئے کہ بے شک میں بشر ہونے میں تمہارے جیسا ہوں۔ انما انا بشر مثلکم، یہ قرآن مجید کی جو آیہ مبارکہ ہے یہ بہت زیادہ پڑھائی جاتی ہے کہ بے شک میں بشر ہونے میں تمہارے جیسا ہوں۔ تو یہاں پر کوئی شخص یہ اس سے نتیجہ اخذ کر سکتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انما انا بشر مثلکم، تو انما جو ہے یہ کلمہ حصر ہے، اور حصر جو ہوتا ہے وہ معنی کو قید کرتا ہے، محدود کرتا ہے۔ اب انما کا جب کلمہ حصر ہے تو حصر کبھی موصوف کا صفت پر ہوتا ہے اور کبھی صفت کا موصوف پر ہوتا ہے۔ اب انما انا بشر اس کے دو معنی ہوں گے۔ اگر تو حصر صفت پر ہو، موصوف کا صفت پر ہو، تو پھر ترجمہ ہوگا کہ بے شک بشر صرف میں ہی ہوں۔ جب صفت پر حصر ہوگا تو یعنی وہ صفت جو ہے صرف حضور کے لیے خاص ہو جائے گی۔ اب انما کلمہ حصر ہے، انما انا بشر، بے شک
بشر صرف میں ہی ہوں۔ اگر حضور اس کا معنی یہ لیا جائے کہ بے شک بشر صرف میں ہی ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے علاوہ کوئی اور بشر ہی کوئی نہیں۔ پھر آدم علیہ السلام کون تھے؟ ان کی پوری اولاد، ہم، میں، آپ سب، ہم کیا ہیں پھر؟ اگر بشر صرف حضور ہی ہیں تو پھر ہم کیا ہیں؟ کیا ہم بشر نہیں ہیں؟ لہٰذا یہاں سے پتہ چلا کہ حصر جو ہے وہ موصوف کا صفت پر نہیں لیا جا سکتا۔ پھر دوسرا یہ سوال پیدا ہوتا ہے، چلے موصوف کا صفت پر نہیں تو صفت کا موصوف پر ہوگا۔ اگر حصر صفت کا موصوف پر لیا جائے تو پھر ترجمہ بنتا ہے انما انا بشر، ان کا مطلب ہے کہ میں صرف بشر ہی ہوں، میں صرف بشر ہی ہوں۔ پہلا تھا بشر صرف میں ہی ہوں، تو نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کے علاوہ کوئی بشر کوئی نہیں۔ اب ہے میں صرف بشر ہی ہوں، تو میں صرف بشر ہی ہوں، تو یہاں سے حضور کی باقی شانوں کا انکار ہو گیا۔ وہ جو شاہداں و مبشراں و نذیرہ، باقی حضور کی اتنی شانیں ہیں، پھر ان سب کا انکار ہو جاتا ہے۔ آپ کے کتنے خصائص ہیں، آپ کے فضائل ہیں، وہ سب کا انکار ہو گیا جب آپ نے کہا کہ صرف بشر ہی ہیں، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ایک تھا بشر صرف میں ہی ہوں، میرے علاوہ کوئی بشر نہیں، اور میں صرف بشر ہی ہوں، تو پھر باقی شانوں کا انکار ہو گیا۔ میں شاہد نہیں، مبشر نہیں ہوں، نذیر نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا، کتنی شانیں آگے، معلم نہیں ہوں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے والا، وہ ساری شانوں کا انکار لازم آ گیا۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ یہ جو آیا مبارکہ جس کو حضور کی بشریت ثابت کرنے والے جس سے لیتے ہیں، تو یہاں پر انما کا حصر نہ موصوف پر ہے نہ صفت پر ہے، دونوں معنی مراد نہیں لیے جا سکتے۔ تو پھر انما کلمہ تو موجود ہے، تو پھر حصر کس پر ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا حصر موصوف کا صفت پر نہیں، صفت کا موصوف پر نہیں، بلکہ اس کا حصر نفس بشریت پر ہے۔ جب حصر نفس بشریت پر مانیں گے تو پھر ترجمہ ہوگا کہ میں بشر ہونے میں تمہارے جیسا ہوں، بے شک میں بشر ہونے میں تمہارے جیسا ہوں۔ باقی رہ گئی میرا یہ نظاری وضع قطع میں تمہارے جیسا ہوں، باقی رہ گئی میری حقیقت، وہ یہ کہ یوحا الیہ، میرے اوپر وحی آتی ہے، یہاں سے میں تم سے جدا ہو جاتا ہوں۔ ظاہری ٹیکسچر میں، وضع قطع میں، لباس میں اپنے جیسا دیکھ کے یہ نہ سمجھ لینا کہ میرے اور تمہارے اندر کوئی فرق ہی نہیں، تو بس ظاہری لباس میں تمہارے جیسا ہوں، تم بھی کھاتے ہو، کھانا کھا لیتے ہو، میں بھی کھا لیتا ہوں، ٹھیک ہے نا، تمہاری بھی آنکھیں دیکھنے کے لیے میری بھی ہیں، بس اس ظاہری لباس میں تمہارے جیسا ہوں، باقی میری آنکھیں وہ کچھ دیکھتی ہیں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ حضور نے فرمایا جو میں دیکھتا ہوں اگر تمہیں بھی وہ نظر آ جائے تو تمہاری راتوں کی نیند ہی ختم ہو جائے۔ ہمارے دل سوتے ہیں، تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر نہیں سوتا، ہمیں دیوار کے پار نظر نہیں آتا۔ حضور خبر دینے لگ جائیں تو وہ جنتیوں کی جنت میں جانے اور دوزخیوں کے دوزخ میں جانے تک کے سارے احوال بیان فرما دیتے۔ لہٰذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مثل ممکن نہیں ہے۔ یہ مسئلہ امتناع نظیر کا جو ہے میں نے تھوڑا سا آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب یہ فصل ہے جس کو حضور سیدی شیخ الاسلام المنہاج السوی میں لے کر آئے کہ فصل فی عدم نظیر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ فی الکون ہے کہ پوری کائنات میں تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی مثل نہیں ہے، کوئی آپ جیسا نہیں ہے۔ جیسے کسی نے کہا نا کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، حضور کی کوئی مثل نہیں، کوئی آپ جیسا نہیں ہے، اب سب سے منفرد، ممتاز، امتناع نظیر ہے آپ کے باب میں، آپ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ جیسے اللہ رب العزت کی شان ہے نا لیس کمثلہ شیء، کہ کوئی چیز اللہ کی مثل نہیں ہو سکتی، اسی طرح کوئی آقا علیہ السلام کی مثل بھی نہیں، اور وہ حضور علیہ السلام نے خود بیان فرمایا۔ یہ متفق علیہ ہے، حدیث پاک ہے آپ کے سامنے، عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن الوصال۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو صیام وصال سے منع فرمایا۔ صیام وصال تک کنٹینیوس روزے رکھتے تھے افطار کیے بغیر، صیام وصال ان سے آقا علیہ السلام نے منع فرمایا۔ اب رکھنے شروع کیوں کیے تھے؟ انہوں نے آقا علیہ السلام کو دیکھا، صحابہ کرام نے، کہ حضور صیام وصال رکھتے۔ جب حضور کو رکھتے دیکھا تو چونکہ آقا علیہ السلام کے عاشق تھے اور حضور کے طریق پر چلتے تھے، تو انہوں نے اپنے طور پر روزے رکھنے شروع کر دی اور صیام وصال رکھے بغیر کھائے پی کے مسلسل روزے، جس سے نقاہت آ گئی جسموں کے اندر، چلنا پھرنا مشکل ہو گیا۔ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی حالت دیکھی تو پوچھا بھی یہ کیا وجہ ہے، کمزوری کیوں ہے؟
تو کہنے لگے یا رسول اللہ ہم تو صیام وصال رکھ رہے ہیں کیونکہ آپ بھی رکھتے. تو اس وقت آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو صیام وصال سے منع فرمایا. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن الوصال، تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو صوم وصال سے یعنی سحری افطاری کے بغیر جو روزے رکھے جاتے ہیں ان سے منع فرمایا. قالوا انک تواصل، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ بھی تو صیام وصال رکھتے ہیں نا. قال انی لست مثلکم، حضور نے فرمایا میں تمہارے جیسا نہیں ہوں، تمہارے جیسا نہیں ہوں. ایک روایت میں فرمایا انی لست کہیاتکم، میں تمہاری حیت جیسا نہیں ہوں، تمہارے مثل نہیں ہوں. انی اطعم و اسقی، مجھے بے شک کھلایا بھی جاتا ہے اور پلایا بھی جاتا ہے. اور فرمایا ایک مقام پر کہ ابھی تو عند ربی، میں اپنے رب کے ہاں راتیں گزارتا ہوں. وہ یطعمنی و یسقین، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے. یہ متفق علیہ حدیث ہے. میں رب کے ہاں راتیں گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے. تو یہ آقا علیہ السلام کے کائنات میں آپ کے مثل نہ ہونا، یہ اب بات کن کو سنائی جا رہی ہے کہ تم میں سے کوئی میرے جیسا نہیں. یہ جن کو بات سنائی جا رہی ہے ان میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستیاں بیٹھی ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستیاں بیٹھی ہیں، مراد رسول بیٹھے ہیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستیاں بیٹھی ہیں، مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستیاں بیٹھی ہیں، حضرت بلال جیسی ہستیاں بیٹھی ہیں، حضرت انس جیسی ہستیاں بیٹھی ہوئی ہیں وہاں پر. حضور علیہ السلام کے کبار صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر، اور آقا انہیں فرما رہے ہیں کہ تم میرے جیسے، میں تمہارے جیسا نہیں ہوں. تو آج کے دور کا بندہ اٹھے اور وہ کہ جی بس حضور ہمارے جیسے تھے، ہمارے جیسے ہی بندے تھے، ہمارے جیسے ہی تھے، معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم، کوئی حضور جیسا نہیں ہے، حضور کی مثل ممکن ہی نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح کی حدیث لے کر آئے ہیں. قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صیام وصال سے منع فرمایا. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن الوصال فی الصوم، روزوں میں وصل کرنا، اس سے آقا علیہ السلام نے منع فرمایا. فقال له رجل من المسلمین، مسلمانوں میں سے ایک بندے نے آقا علیہ السلام کو کہا، جب حضور نے فرمایا نا کہ آپ نے نہیں رکھنے، وہ کہنے لگا انک تواصل یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ بھی تو صیام وصال رکھ رہے ہیں نا، تو ہمیں بھی رکھنے دیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا وَأَيُّكُمْ مِثْلِي، کون ہے تم میں سے میرے جیسا، تمہارے اندر کوئی میرے جیسا نہیں ہے. انی ابیتُ یطعمنی ربی ویسقین، بے شک میں اللہ رب العزت کے ہاں راتیں گزارتا ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے. تو تم میں سے کوئی ایوکم مثلی، کون ہے تم میں سے میرے جیسا. یہ آقا علیہ نے فرمایا، یہ یعنی استفہام ہے، کون ہے تم میں سے میرے جیسا، مطلب ہے تمہارے اندر کوئی میرے جیسا نہیں ہے. تو میں اپنے رب کے یہاں راتیں گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے. تو یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے. اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی، قالت، آپ فرماتی ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن الوصال، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صوم وصال سے منع فرمایا. عن الوصال رحمت لہم، اور یہ منع کیوں کیا؟ آقا علیہ السلام نے شفقتاً اور رحمتاً منع فرمایا صحابہ کرام کو صیام وصال رکھنے سے، شفقتاً منع فرمایا کہ یہ اگر رکھیں گے مسلسل کمزوری آ جائے گی، سحری نہیں ہے، افطاری نہیں ہے، مسلسل روزے رکھے جا رہے ہیں، جسم نکاہت کا شکار ہو جائے گا. اس نکاہت سے بچاتے ہوئے شفقتاً حضور نے منع فرما دیا، آپ نے صیام وصال نہیں رکھنے. فقالوا انک تواصل، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ تو رکھتے ہیں نا، تو آپ کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمارا بھی دل کرتا ہے ہم بھی رکھیں. قال انی لست کہیاتکم، حضور نے فرمایا بے شک میں تمہارے جیسا نہیں ہوں، تمہاری حیت پر نہیں ہوں، تمہارے جیسا نہیں ہوں. انی یطعمنی ربی ویسقین، بے شک میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے. تو یہ آقا علیہ السلام کی عدم مثل کا بیان ہو رہا ہے، امتناع نظیر کا بیان ہو رہا ہے کہ جب کبار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ابو بکر و عمر جیسے، عثمان و علی جیسے وہ عظیم ہستیاں بھی
تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نہیں ہے، تو آج 1400 سال بعد کوئی اٹھ کے کہے جی کہ بس وہ ہمارے بڑے بھائی جیسے تھے اور ہم ان جیسے ہیں اور وہ ہمارے جیسے تھے، استغفر اللہ العظیم، اور دلیل بنا دے قرآن مجید کی آیت انما انا بشر مثلکم۔ اور یہ بھی غور کریں وہ انما انا بشر مثلکم کس کو کہا جا رہا ہے؟ وہ کفار کو کہا جا رہا ہے، مشرکین کو کہا جا رہا ہے، جنہیں حضور کے اعلیٰ مقام اور مرتبے کی سمجھ نہیں آتی۔ انہیں اب حضور کا مقام کیا بتایا جاتا؟ وہ آ کے اس طرح حضور سے سوال کریں جیسے کائنوں سے کیے جاتے تھے، تو انہیں کہا جا رہا میرے محبوب ان کو کیا سمجھانا، انہیں تیری شان کی شعور ہی نہیں، سمجھ ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح یہ جب لوگ آ کے بات کریں انہیں کہہ دیں میں تمہارے جیسا ہوں۔ یہ حضور نے کہا میں بھی تمہارے جیسا بشر ہوں، لیکن اپنے جیسا نہ سمجھ بیٹھنا، یوحا الیہ، آگے فصیلت بھی بیان ہو گئی، میرے اوپر اللہ کی وحی اترتی ہے، اس دھوکے میں نہ رہنا بس ہمارے جیسے ہی ہیں۔ یوحا الیہ، میرے اوپر وحی اترتی ہے، تمہارے اوپر نہیں ہے۔ یہاں سے امتیاز بھی ہو گیا، فرق بھی ہو گیا، اس کو یار لوگ لے کر چل پڑے۔ آقا علیہ السلام نے صدیق اکبر کو تو کبھی نہیں فرمایا، اپنے غلام صحابہ کرام کو تو کبھی نہیں کہا کہ میں تمہارے جیسا ہوں تم میرے جیسے۔ یہ کرم تھا آقا علیہ السلام کا، باقی حضور علیہ السلام کی مثل کوئی نہیں۔ میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر میرے علی اتنا جا نہیں بولن دی، حضور کی مثل کوئی نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے، یہ بخاری اور مسلم سے ابھی جو حدیث حضور شیخ الاسلام اس باب میں لے کے آ رہے ہیں سب متفق ہیں۔ ان انس قال واصل النبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر الشہر واصل اناس من الناس، کہ آقا علیہ السلام نے مہینے کے آخر میں سحری اور افطاری کے بغیر مسلسل روزے رکھنے شروع کر دیے۔ آپ نے صیام وصال رکھے، تو واصل اناس من الناس، تو لوگوں میں سے بھی کئی لوگوں نے حضور علیہ السلام کو اس طرح روزے رکھتے ہوئے دیکھا، تو انہوں نے بھی اس طرح سے صیام وصال رکھنا شروع کر دیا۔ فبلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ بات پہنچائی گئی، کسی نے حضور کو بتایا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کئی لوگ آپ نے صیام وصال رکھے ہیں تو وہ بھی رکھنا شروع ہو گئے، یہ بات حضور علیہ السلام تک پہنچائی۔ فقال لو مد بی الشہر لواصلت وصالا یدع المتعمقون تعمقهم، جب یہ بات حضور علیہ السلام تک پہنچی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ رمضان کا مہینہ میرے لیے اور لمبا ہو جاتا، لو مد بی الشہر، یہ مہینہ میرے لیے کھینچ جاتا، لمبا ہو جاتا، اور تو میں مزید وصال کے روزے رکھتا، واصلت وصالا، میں مزید روزے رکھتا، یدع المتعمقون تعمقهم، تاکہ میری برابری کرنے والے میری برابری کرنا چھوڑ دیں، میری برابری کرنا چھوڑ دیں، تو میں اور لمبے روزے رکھتا۔ انی لست مثلکم، پھر فرمایا خبردار میں تمہارے جیسا نہیں ہوں۔ انی اذل یطعمنی ربی ویسقین، فرمایا کہ میں اپنے رب کے ہاں ہوتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر بھی آقا علیہ السلام کے عدم مثل ہونا کا تذکرہ ہے، کہ کوئی حضور علیہ السلام جیسا نہیں ہے۔ پھر آقا علیہ السلام کے عدم مثل ہونے کا تذکرہ یوں بھی ہے، ایک تو خود حضور نے کیٹاگوریکل فرما دیا نا کہ میں تمہارے جیسا نہیں۔ اب کسی شخص میں کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی بھی ہمارے جیسے کیسے نہیں ہیں، ہمارے بھی دو ہاتھ، آپ ان کے بھی دو ہاتھ ہیں، ہماری دو آنکھیں، آقا علیہ السلام کی بھی دو آنکھیں ہیں، تو ہماری دو ٹانگیں ان کی بھی دو ٹانگیں، ہمارا جسم ہے تو ان کا بھی جسم ہے، تو ہمارے جیسے کیسے نہیں، ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو کسی شخص کے ذہن میں یہ بات جا سکتی تھی، تو اگلی حدیث پاک میں اس سوال کا جواب دیا ہے کہ تمہاری مثل کیوں نہیں ہے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتم الرکوع والسجود فواللہ انی لا اراکم من بعد ظہری اذا ما رکعتم و اذا ما سجدتم۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قال اتم الرکوع
والسجود، کہ اپنے رکوع اور سجود کو پورا کیا کرو، انہیں مکمل کیا کرو۔ فواللہ انی لاراکم من بعد ظہری، فرمایا اللہ کی عزت کی قسم میں تمہیں اپنے پیچھے کھڑے ہوئے بھی اسی طرح سے دیکھتا ہوں، اذا ما رکعتم و اذا ما سجدتم، جب تم میرے پیچھے کھڑے ہوئے ہوتے ہو تو میں تمہارے رکوع اور سجود کو دیکھتا ہوں۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں آگے کھڑا ہوں تو مجھے تمہاری پیچھے، میں تمہاری ان کیفیات کو دیکھتا ہوں، تمہارے رکوع اور سجود میں کسی کا نقص ہے، کس کا صحیح کامل ہے، میں اس کو بھی دیکھتا ہوں۔ اب یہاں سے پتہ چل گیا کہ حضور ہمارے جیسے نہیں ہیں، میں سامنے دیکھ رہا ہوں میں پیچھے نہیں دیکھ سکتا، میں دائیں دیکھ رہا ہوں تو بائیں نہیں دیکھ سکتا، میں اوپر دیکھ رہا ہوں تو نیچے نہیں دیکھ سکتا۔ تو میرا جو مشاہدہ ہے اور میری نظر ہے یہ محدود ہے۔ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشاہدہ اللہ رب العزت نے اسے یہ قدرت دی۔ حضور نے فرمایا میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے دیکھتا ہوں، اور ایک روایت میں فرمایا میں تمہارے خشوع اور خضوع کو بھی دیکھتا ہوں۔ اذا رکعتم و اذا سجدتم، کہ جب تم رکوع اور سجدہ کی حالت میں ہوتے ہو میں تمہیں اس وقت دیکھتا ہوں۔ اسی طرح حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال هل ترون قبلتی ہا ہنا فواللہ ما یخفى علی خشوعکم ولا رکوعکم انی لاراکم من وراء ظہری، یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا کہ حل ترون قبلتی ہا ہنا، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ میرا ادھر منہ ہے تو میں بس صرف قبلہ کی طرف ہی دیکھتا ہوں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا فواللہ، قسم اٹھائی، فرمایا اس رب کی عزت کی قسم، ما یخفى علی خشوعکم ولا رکوعکم، میرے اوپر نہ تمہارا خشوع مخفی ہے نہ تمہارے رکوع مخفی ہوتے ہیں، میں تمہارے خشوع و خضوع کو دیکھتا ہوں، تمہارے رکوع و سجدہ کو دیکھتا ہوں۔ اور پھر فرمایا انی لاراکم من وراء ظہری، میں تمہیں اپنے پیچھے دیکھ رہا ہوتا ہوں، بے شک میں جیسے سامنے دیکھ رہا ہوں تو اسی طرح پیچھے بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ یہ آقا علیہ السلام کا دیکھنا، آپ کی آنکھ، حضور علیہ السلام کا مشاہدہ، حضور جیسا کوئی نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوماً، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ہمیں نماز پڑھائی، ثم انصرف، پھر آقا علیہ السلام نے پیچھے منہ پھیرا ہماری طرف، وقال یا فلان، پھر ایک شخص کا نام لیا، فرمایا اے فلاں شخص، الا تحسن صلاتک، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے اپنی جو نماز ہے اس کو حسن کے ساتھ کیوں ادا نہ کیا، اس کو اچھی طرح ادا کیوں نہ کیا؟ فرمایا الا ینظر المصلی اذا صلی کیف یصلی، آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا نمازی نماز کے وقت ادا کرتے ہوئے یہ غور نہیں کرتا کہ وہ کس طرح نماز پڑھ رہا ہے؟ کیا تم یہ غور نہیں کرتے کہ نماز کس طرح پڑھ رہے ہو؟ پھر حضور نے فرمایا فإنما یصلی لنفسہ، وہ محض اپنے لیے نماز پڑھتا ہے۔ پھر فرمایا انی واللہ لأبصر من ورائی کما ابصر من بین یدیہ، فرمایا اللہ کی قسم میں تمہیں اپنی پشت کے پیچھے بھی اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح اپنے سامنے دیکھتا ہوں۔ تو میں تمہاری نماز، تمہاری کیفیت احوال سے واقف ہوں، تم غور نہیں کرتے کیسے پڑھتے ہو، اپنے لیے پڑھ رہے ہو، اس میں خشوع پیدا کرو، خضوع پیدا کرو۔ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہو تمہارے کھڑے ہونے کا انداز درست ہو، تمہاری مکمل توجہ اللہ رب العزت کی طرف ہو، تمہارے اوپر خوف اور خشیت کی کیفیت طاری ہو، اپنے لیے پڑھ رہے ہو تو اس کے اندر حسن پیدا کرو نماز کے اندر۔ میں آگے کھڑا ہوتا ہوں تو یہ نہیں سمجھو کہ مجھے پیچھے تمہارا پتہ نہیں ہے، میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے بھی تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ یہ آقا علیہ السلام کی فضیلت ہے، عدم نظیر ہے، کوئی حضور جیسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظہر وفی مؤخر الصفوف رجل فاساء الصلاة فلما سلم ناداہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا فلان الا تتق اللہ الا ترى کیف تصلی انکم ترون انہ یخفى علی شیء مما تصنعون واللہ انی لارا من خلفی کما ارا من بین یدی۔ امام احمد بن حنبل نے اور امام ابن خزیمہ نے اس کو روایت کیا
کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی تو آخری صفوں میں ایک شخص تھا جس نے اپنی نماز خراب کر دی، فاسا صلاۃ، جس نے اپنی نماز ضائع کر دی، خراب کر دی۔ جب آقا علیہ السلام حضور علیہ وسلم جب سلام پھیرا، نادا ہو، حضور نے اس کو ندا دی اور فرمایا کہ اے شخص الا تتقی اللہ، کیا تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ الا تری کیف تصلی، کیا تو نہیں دیکھتا کہ تو نے کس طرح سے نماز پڑھی ہے؟ انکم ترون انہ یخفی علی شیء مما تصنعون، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جو کچھ کرتے ہو وہ چیزیں میرے اوپر پوشیدہ ہیں؟ فرمایا واللہ انی لا ارى من خلفی، فرمایا کہ میں بالکل اپنے پیچھے بھی اسی طرح دیکھتا ہوں، کما ارى من بین یدی، جس طرح میں اپنے سامنے دیکھتا ہوں۔ یہ آقا علیہ السلام کی فضیلت ہے اور آپ کا شرف ہے، کسی اور شخص میں یہ خوبی نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ میں اگر سامنے دیکھوں تو میں پیچھے نہیں دیکھ سکتا، پیچھے دیکھوں تو سامنے نہیں دیکھ سکتا، اوپر دیکھوں تو نیچے نہیں دیکھ سکتا، دائیں دیکھوں تو بائیں نہیں دیکھ سکتا، تو میں محدود ہوں۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کی جو بصارت ہے اس کی یہ قوت آپ کو عطا فرمائی ہے، اور صرف یہ نہیں کہ ظاہری بلکہ دلوں کی کیفیت اور حال بھی حضور دیکھتے تھے۔ اس لیے فرمایا پچھلی روایت میں، میں تمہارے خشوع اور خضوع کو بھی دیکھتا ہوں، اور خشوع و خضوع کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر حضور نے اپنی فضیلت بیان فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا اول من تنشق عنہ الارض، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں وہ پہلا شخص ہوں گا کہ جس کے لیے زمین کھولی جائے گی، مجھے زمین سے اٹھایا جائے گا۔ فاوکسا حلۃ من حلل الجنہ، اور جنتی لباسوں میں سے مجھے لباس پہنایا جائے گا۔ ثم اقوم عن یمین العرش، پھر میں عرش کے دائیں جانب جا کر کھڑا ہوں گا۔ لیس احد من الخلائق یقوم ذلک مقام غیری، اور پوری مخلوقات میں سوائے میرے کوئی اور بندہ بھی اس جگہ پر جا کر کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ یہ ہے عدم مثلیت۔ یہ جو فرمایا نا کہ لیس احد من الخلائق، اللہ کی کل مخلوقات میں، اس کل مخلوقات میں سب انبیاء بھی آ گئے، رسول آ گئے، نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول، نہ کوئی امت، کسی اور امت، نہ کوئی اس کا ولی، نہ کوئی کامل، میرے علاوہ کوئی شخص بھی اللہ رب العزت کی عرش کی دائیں جانب وہ جو میرا مقام ہوگا، میرے سوا وہاں پر اور کوئی بھی کھڑا نہیں ہو سکے گا، اور مجھے جنتی لباسوں میں سے لباس پہنایا جائے گا، اور جب جنتی قبریں کھولی جائیں گی تو سب سے پہلے میری قبر جو ہے اس کو کھولا جائے گا۔ یہ حضور علیہ السلام کی فضیلت ہے کہ سب سے پہلے مجھے قبر سے اٹھایا جائے گا۔ اور ایک روایت میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائدهم اذا حشروا وانا خطیبهم اذا انصتوا وانا مبشرهم اذا آیسوا، کہ جب قبریں کھولی جائیں گی، انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، جب قبریں کھولی جائیں گی تو سب سے پہلے مجھے قبر سے اٹھایا جائے گا۔ وانا قائدهم اذا حشروا، جب سب کو جمع کیا جائے گا سب کی قیادت کرنے والا میں ہوں گا۔ جب سارے مایوس ہو چکے ہوں گے سب کو خوشخبریاں دینے والا بھی میں ہوں گا۔ جب سارے خاموش ہوں گے تو قیامت کے دن کا خطیب بھی میں ہوں گا۔ یہ حضور کی فضائل ہیں، حضور جیسا کوئی نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام کی بلند تر جو شانیں ہیں اور آپ کا مقام اور مرتبہ ہے، اس کو تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے۔